یوسف زهرا بیا، بی تو شود عالم هلاک. شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس. تنها تو را داریم و بس. ابن الحسن روحی فدا. محتمت عباسی ملعون کہ جس نے زہر دیا ہمارے 11ویں امام کو. اب وہ تلاش اور جستجو میں ہے مگر امام کا کچھ پتہ نہیں مل رہا، کوئی سنگن نہیں مل رہی. یہاں تک کہ زمانہ گزرتا گیا، پتہ چلا یہاں ہے، بھیجا، نہیں معلوم ہوا، اور حاکم کا چہرہ بدلا. اور اس کے بعد اس کا بیٹا معتضد عباسی تخت نشین. معتضد نے تخت میں آنے کے بعد اب باقی سب چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، کیسے کیسے کہاں پہ کیا ہوا. ایک صرف روایت درج کرتا ہوں، نام ذہنوں میں محفوظ کیجئے. نام ہے رشیخ. رشیخ جو راوی ہے اس روایت کے، جو روایت اب بیان کر رہا ہوں اسی سے آگے بڑھ جاؤں گا. تو اس روایت کا راوی ہے رشیخ، جو دشمن کا سپہ سالار ہے، معتضد عباسی کا بہت خاص الخاص افراد میں. ایک دن رشیخ کہتے ہیں کہ مجھے رات میں معتضد نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ رشیخ یہ راز کسی کو پتہ نہ چل جائے، اپنے ساتھ 2 سپاہیوں کو لو اور یہاں سے جاؤ. دیکھو سرمن رائے میں فلاں مکان کے اندر وہ شخصیت موجود ہے کہ جس کے لیے اہل بیت کے چاہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وقت کا امام ہے. جاؤ، اگر کوئی راستہ روکنے کی کوشش کرے قتل کر دینا، اندر داخل ہو جانا، وہاں تک پہنچ جانا، اور اس کے بعد جس کو بھی اندر پاؤ اسے قتل کر دینا. گرفتار کرنے کی کوشش نہ کرنا، ہم تک زندہ لانے کا ارادہ نہ رکھنا، وہیں پہ قتل کر دینا اور اس کا سر لے کے ہمارے پاس آ جانا. رشیخ سے معتضد نے کہا، 2 سپاہی دیے. اچھا یہ زمانہ وہ ہے، میں نے باقی واقعات چونکہ چھوڑے ہیں اس لیے عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو تقریباً 20 سال کا زمانہ اس کے درمیان میں گزرا ہے، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ، اس میں امام کے تعلق سے یہ ملتا ہے کہ امام خیموں کے اندر رہا کرتے تھے. خیموں کبھی یہاں کبھی وہاں، اس صحرا میں اس صحرا میں. لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ جب امام نے باقاعدہ ایک آبائی مکان میں نہیں آئے اپنے، بلکہ ایک نیا مکان خرید لیا تھا کہ جہاں پر امام اس وقت تشریف فرما تھا. اسی کی جاسوسی اس تک کی گئی ہے، جاسوسوں کا جال بچھا ہوا ہے، اسے معلوم ہوا. تو رشیخ کہتا ہے کہ کہا بس تیزی سے جاؤ، جتنی رفتار سے جا سکتے ہو، اور اس سے زیادہ تیزی سے پلٹ کے آنا. رشیخ کہتے ہیں میں اسی وقت روانہ ہو گیا، منزل مارتا ہوا اس جگہ پہنچا. جب اس مکان تک پہنچا تو دیکھا باہر ایک غلام بیٹھا ہوا ہے جو ازار بند بن رہا ہے. ازار بند بن رہا ہے، سر اس کا جھکا ہوا ہے. کہ 3 سپاہی تلوار لے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، مگر اس نے سر بھی اٹھا کے نہیں دیکھا کہ کون ہے. کہ اس نے سر بھی نہیں اٹھایا کہ کون ہے. کہ اس وقت میں نے اس سے کہا اس مکان میں کون ہے، اس مکان میں کون ہے. کہا تو اس نے اپنا کام کرتے کرتے ذرا سی نگاہ اوپر اٹھائی اور کہا کون ہوگا. مکان کے اندر مکان کا مالک ہوگا. مکان کے اندر کون ہوگا بھائی؟ مکان کے اندر مکان کا مالک ہوگا. کہا یہ کہا کہ وہ پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا. تو رشیخ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جب یہ ہمیں روک ہی نہیں رہا، مانے نہیں ہو رہا، تو اس کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے. کہا ہم نے اس کو چھوڑا اور ہم اس مکان کے اندر داخل ہوئے. اور اب جو مکان کے اندر کا منظر بیان کیا ہے تو میں الفاظ میں بیان نہ کر سکوں گا. بھائی یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم مکان کے اندر داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ صحن کے اندر پانی کی موجیں ہیں، پانی بہ رہا ہے، موجیں ہیں کہ جن میں کبھی ایک دم اچھال آتا ہے اور کبھی وہ موجیں خاموش ہو جاتی ہیں. کہا اس طرف کچھ نظر نہیں آ رہا، وسیع و عریض مکان ہے، کافی بڑا مکان ہے، درمیان میں پانی کی موجیں. کہا اب جو غور سے دیکھا اور موجیں ذرا بیٹھی تو دیکھا پانی پر مصلی بچھا ہوا ہے. پانی پر مصلی بچھا ہوا ہے اور کوئی نورانی ہستی مصروف عبادت ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے میرے آقا و مولا کے. میں کہتا ہوں کیا کہنے ان ہستیوں کے کہ ایک علی کا ایک بیٹا وہ ہے جس کا آج تک فرات پہ قبضہ ہے،
ایک وہ ہے جس کا پانی پہ مسلح ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ وسلم۔ بس کہتے ہیں کہ ہم تینوں کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے تو ایک سپاہی نے ذرا جلدی کی اور اس نے یہ چاہا کہ سبقت کر لے، جلدی پہنچ جائے، میرے حکم دینے سے پہلے ہی قدم رکھا۔ کہا جیسے ہی پانی میں اس نے قدم رکھا پانی کی موجیں بلند ہوئی اور ایک گرداب آیا، ایک گرداب آیا اور وہ اس کے اندر، اب دو روایتیں، ایک یہ ہے کہ غرق ہو گیا اسی وقت، دوسرا یہ کہ غرق ہو رہا تھا، ہم نے اسے نکال لیا، مارا۔ کہا دوسرے نے قدم بڑھایا، دوسرے نے قدم بڑھایا، پھر پانی کی موجوں میں تلاطم بپا ہوا۔ کہتا ہے رشیخ کہ میرے اوپر اس واقعے کا، اس منظر کا ایسا رعب طاری ہوا کہ اب میں نے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں معذرت کی کہ حضور معاف فرما دیجئے، ہم آپ کی معرفت نہیں رکھتے تھے، حضور معاف فرما دیجئے، ہم آپ کی معرفت نہیں رکھتے تھے۔ وہ رشیخ کہتا ہے کہ جیسے ہی میرے دل سے یہ آواز نکلی اور میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جو وہ میری طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہوں اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہے ہوں ہم نے تمہاری معذرت قبول کر لی۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ رشیخ کہتا ہے کہ بس وہ دو سپاہی غرق ہو چکے تھے، لہذا میں یہاں سے خاموشی کے ساتھ نکلا اور ہیبت جو میرے دل کے اوپر بیٹھ چکی تھی منزلیں مارتا جاتا ہوں، اور اب جب معتضد عباسی کے محل تک پہنچا تو کہتا ہے وہ ہیبت محبت میں بدل چکی تھی، وہ ہیبت محبت میں بدل چکی تھی۔ کہ میں نے جا کے سارا واقعہ بیان کیا، ماجرا بتایا اور اس کو تنبیہ کی کہ خبردار ان کی طرف نگاہ نہ اٹھانا، ان پر قابو پانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ کہا یہ کہہ کر میں وہاں سے نکلا، مگر اس سے پہلے میرا ہاتھ پکڑ کے معتضد نے کہا اس واقعے کا ذکر نہ کرنا، اس پہ پردہ ڈالنا، یہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں نے عرض کیا نا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، 1400 سال سے یہی تو کوشش ہو رہی ہے کہ پتہ نہ چلے، پتہ نہ چلے، معلوم نہ ہو۔ مگر میں ایک بات یہاں پر آ کے کہتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ 1400 برس میں لوگوں نے بڑا چھپانے کی کوشش کی، مگر ہم اس بات پر جتنا شکر خدا ادا کریں وہ کم ہے کہ ہم 1400 برس پہلے بھی ان کے ساتھ تھے، آج بھی انہی کے در پہ ہیں۔